آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے ایک ایسے واقعے کی جس نے نہ صرف ملکی سیاست کو نئی سمت دی ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی علاقائی سیاست میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈھاکہ یونیورسٹی سینٹرل اسٹوڈنٹس یونین کے حالیہ انتخابات کی، جنہیں نہ صرف طلبہ کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے بلکہ یہ انتخابات بنگلہ دیش کی سیاسی سمت کا آئینہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ انتخابات کئی لحاظ سے تاریخی ثابت ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی برادر طلبہ تنظیم اسلامی چھاترا شبر نے نائب صدر، جنرل سیکریٹری اور اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری کی اہم نشستیں بھاری اکثریت سے جیت لیں۔ واضح رہے کہ نائب صدر کا عہدہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں یونین کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ صادق قیوم نے 14,042، محی الدین خان نے 11,772 اور ایس ایم فرہاد نے 10,794 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ 39,000 سے زائد طلبہ نے حق رائے دہی استعمال کیا اور پولنگ کی شرح 78% سے زائد رہی۔ اس سے ڈھاکہ میں نوجوان نسل کی سیاسی دلچسپی اور بیداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال 2024 میں طلبہ تحریک کے نتیجے میں ہی شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا تھا اور ملک سے فرار ہو کر انڈیا جانے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ اب اقتدار عارضی عبوری حکومت کے پاس ہے جس کی سربراہی کر رہے ہیں نوبل انعام یافتہ محمد یونس۔ خبریں یہ ہیں کہ ان انتخابات کے نتائج پر بھارت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت اس معاملے سے اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو جناب، بات دراصل یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی جیسے ترقی پسند ادارے میں ایک بنیاد پرست تنظیم کی کامیابی علاقائی سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے انڈین کانگریس کے رہنما ششی تھرور کا کافی فکر مندانہ بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں عوام دو بڑی پارٹیوں سے تنگ آ کر جماعت اسلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جماعت پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، جبکہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی تجزیہ کار اسے بھارت کے پروپیگنڈے کی شکست اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف بھارت اس جیت کو سیاسی اسلام کا خطرہ قرار دے رہا ہے تو دوسری طرف بنگلہ دیش کے طلبہ اسے خود مختاری، نئی قیادت اور ماضی کی ناانصافیوں کا ازالہ سمجھ رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین اور مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک تعلیمی ادارے کا انتخاب نہیں بلکہ یہ ایک تحریک کا آغاز ہے جو 2026 کے عام انتخابات پر یقیناً اثر انداز ہوگی۔ یہ نتائج صرف ایک طلبہ تنظیم کی جیت نہیں، یہ بیانیے کی جیت ہے۔ یہ نوجوانوں کا وہ فیصلہ ہے جو ماضی کے زخموں، حال کی جد و جہد اور مستقبل کی امنگوں کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ سیاسی تبدیلی بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے اور بھارت و بھارت نواز شیخ حسینہ واجد کے مزید کتنے خواب چکنا چور کرتی ہے۔